اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے عمل کو آپ نے نہار منہ یعنی صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ اور لوگوں میں بانٹیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس جتنے بھی گھر ہیں، آپ کے ایک عمل کرنے سے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی خوشحالیاں عطا کر دے گا، کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں اور پیارے بھائیوں کا آزمایا ہوا خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے، اور یقین جانیں کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورہ کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہیں، مالی تنگ دستیاں ہیں تو وہ اس عمل کی بدولت حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہے، گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت پریشانی اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسے میرے بہن بھائی، آج خدا را سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیں گے۔ پیارے ناظرین، امام بخاری میں درج ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ سے مراد کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ اس سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو ابتر کہتے ہیں حقیقت میں وہی ابتر ہیں۔ اور آج دیکھا جائے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے، آج ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا آپ کو نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے
آپ سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ آپ سورہ کوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر ایسا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا کہ آپ کی وہ مصیبت اور پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو 7 دن تک لگاتار پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، سورہ کوثر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے، چونکہ یہ ربیع الاول کا عظیم مہینہ ہے، جتنا ہو سکے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نہار میں اٹھیں تو سب سے پہلے آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی درود ابراہیمی یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 141 ٹائم یعنی 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والی ذات، یاد رہے کہ جب آپ یا رزاقو کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے اس پاورفل نام یعنی یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترتیب ایسے ہوئی کہ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 141 کی تعداد میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو پڑھ کر آخر میں دوبارہ 21 یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ نہار منہ یعنی آپ نے صبح کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں، رزلٹ آپ کے خود سامنے ہوں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔